اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم آپ کے سامنے حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم سے دو عظیم واقعات پیش کریں گے۔ پہلا واقعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کی قربانی کا، اور دوسرا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے اسلام کی راہ میں برداشت کی گئی تکالیف کا۔ یہ وہ سنہری واقعات ہیں جو ایمان، صبر اور قربانی کا درس دیتے ہیں۔ آئیے ان بابرکت لمحات کو دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ مکہ کے سخت گرم اور ریتیلی زمین پر ان کو عذاب دیا جاتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالتی تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کرے، دوپہر کو آرام فرما لیا کرے اور نماز بھی سایہ میں پڑھ سکے۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دنیا میں سب سے آخری چیز تو دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرماتے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے، اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لے۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا، اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہو جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہے، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ
آیت 207 نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرماتے، صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بڑی ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ایمان و قربانی کی لازوال داستانیں، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام کی راہ کبھی آسان نہ تھی، لیکن ان عظیم ہستیوں نے ہر دکھ اور ہر قربانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔